إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اسلامی تاریخ میں ایک خاندان کا نام ہے جس کو ہم ابراہیم یا آل ابراہیم کی نام سے جانتے پہچانتے ہیں. جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کا ذکر آتا ہے. ایک عظیم خاندان جس نے اپنی زندگیوں میں ایسے نقوش اور ایسے آیات چھوڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے قائم رکھا. یہ حج کے مہینے ہیں، ابھی کچھ دنوں کے بعد حج کے دن شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان مشاعر مقدسہ میں ابراہیم اور آل ابراہیم کی کئی نشانیاں یا کئی یادوں کو عبادت کا جز قرار دیا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یا آپ کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کی سیرت یا ان کی اہلیہ محترمہ ہاجر کی سیرت، اس میں اگر ہم غور کریں ہمارے لیے بے پناہ دروس اور نصیحتیں اس میں ملتی. آج ان میں سے ایک چیز پر ہم بات کریں گے، وہ ہے بھروسہ. باتیں ہم بھی بہت کرتے ہیں توکل علی اللہ کی، لیکن یہ زبانی جمع خرچیاں ہوتی ہیں، یہ کھوکھلی باتیں ہوتی ہیں جس میں کوئی دم خم نہیں ہوتا ہے. اس عورت نے جو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، ان کی بیگم ہے، دنیا کے سامنے توکل علی اللہ کی ایک ایسی مثال چھوڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، جو کہ فلسطین میں تھے، کہا اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے جا کر مکہ چھوڑاؤ. ایک ایسی وادی جس کے چاروں طرف سے صرف کالے پہاڑ ہیں، چٹیل میدان ہیں، وادیاں ہیں، پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں. انسان تو کجا، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا. نوکیلے پتھر، خاردار کانٹے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت اللہ کے حکم کے سامنے سوچنے، غور و فکر کرنے، رائے مشورہ کرنے یا کل تک کے لیے ٹالنے والی کوئی بات نہیں. حکم ہوا اور ادھر عمل شروع ہو جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے،
لے کر فلسطین سے مکہ پہنچ گئے، تقریباً 1100-1150 کلومیٹر۔ جب مکہ پہنچتے ہیں، مکہ میں آ کر دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وادی ہے، اور اس وادی میں ایک جگہ حکم دیا گیا کہ یہاں تمہارا ٹھہراؤ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی کو چھوڑتے ہیں، بچے کو چھوڑ کر نکل پڑتے۔ بیوی پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام نہیں دیتے۔ پھر پوچھتی ہے کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھتی ہے، پھر پلٹ کر خود سوال کرتی ہے، اللہ امرک بہذا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم یہاں سے نکل کر جا تو رہے ہو، ظاہر سی بات ہے کہاں جا رہے ہوں گے، واپس پلٹ کر جا رہے ہیں۔ آج کل کی طرح کا ماحول تو نہیں کہ انہیں یہاں بٹایا، کچھ کھانا لانے کے لیے جا رہے ہوں، پانی لانے کے لیے جا رہے ہوں، یا کوئی ٹینٹ خریدنے کے لیے جا رہے ہوں، کچھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت اس خاتون نے ایک جملہ استعمال کیا، اذن لا یضیعنا، ٹھیک ہے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ کہنے کے لیے شاید میں بھی 10 مرتبہ کہہ لوں، کہنے کے لیے بڑا اچھا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، سننے کے لیے شاید آپ کو بھی بڑا اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن جب گزرتی ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اس کے حوصلے ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں۔ ہاجر نے بغیر کسی چون و چرا کے اپنے شوہر ابراہیم کو جانے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آ رہے تھے، کچھ پانی تھا، کچھ کھجوریں تھی، بیوی کے حوالے کیا اور چل پڑے۔ جب دور پہنچے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں چھوڑ کر تو جا رہا ہوں، میرے اس آل و عیال کی حفاظت سب کچھ تیرے حوالے۔ اب کھجور جتنے بھی ہوں گے، 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن ختم ہو گئے، پانی اس کی بھی مقدار ایک لمٹ میں تھی، وہ بھی ختم ہو گئے۔ ماں بھوکی ہے تو ظاہر سی بات ہے دودھ کہاں سے آئے جو اس معصوم بچے کو دلائے۔ کہنے کو ہاجر نے کہہ دیا، اذن لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، لیکن یہاں آنکھوں کے سامنے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم ضائع ہو جائیں گے۔ کھانا کہاں سے آئے، پانی کہاں سے آئے، کوئی پھٹکتا نہیں، کسی کے آنے جانے کی کوئی توقع نہیں۔ چاہتی تو وہ عورت اللہ پر بھروسہ کر کر ایک جگہ بیٹھ جاتی اور یہ سوچتی کہ کھلانا ہے کھلا لے، پلانا ہے پلا لے، ورنہ میں اور میرے بچے یہیں مر جائیں گے۔ ایسا نہیں کیا اس وقت۔ توکل علی اللہ، اس کے لوگوں نے الگ الگ اپنے سوچ بنا لی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں توکل کس کو کہتے۔ توکل علی اللہ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں، پرندے کے 2 پروں کی طرح ہے۔ پرندہ ایک پر سے کچھ نہیں کرتا، اس کو اپنے دونوں پر پھڑانے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ اپنی اڑان بھرتا ہے۔ یا سواری کے 2 پہیے کی طرح ہے، جو دونوں بھی اپنی جگہ پر مستقل اہمیت رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کے بغیر وہ سواری چل نہیں سکتی۔ ہاجر نے اللہ پر بھروسہ کیا،
یہ ایک پر ہے یا ایک پہیا ہے، لیکن اس توکل کا دوسرا پر یا دوسرا پہیا یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد اٹھو، محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، بیٹھ کر تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے توکل کے ہمارے جسمانی طور پر دو الگ الگ حصے ہیں۔ ایک کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ آپ کے دل میں ایمان، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ساتھ دے گا۔ میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر یہ باڈی سے، یہ اتنے بڑے جسم سے آپ کیا حرکت کر سکتے ہیں، کیا جد و جہد کر سکتے ہیں، اس کا ایک ایسا جز ہے جب تک وہ عمل میں نہیں آئے گا دل کا یقین اور دل کا بھروسہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاجر نے اس توکل کو سمجھا تھا، اس کو پتا تھا کہ توکل کا دوسرا حصہ اب مجھے کرنا ہے، لہذا وہ صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے۔ صفا پہاڑی، وہاں پر نوکیلے پتھر ہیں، کانٹے ہیں، بچے کو ایک جگہ لٹا دیتی ہے، سلا دیتی ہے، بچہ بھی تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، بھوک کی شدت اس کو بھی ستا رہی ہے۔ صفا کے پہاڑی پر چڑھتی ہے، دیکھتی ہے شاید پہاڑ کے اس پار کوئی تو آدم کا بیٹا سفر کر رہا ہو تو اس سے کچھ مانگ، لیکن کچھ نہیں تھا۔ اترتی ہے صفا سے نیچے اور مروہ کی طرف بھاگتی ہے، مروہ کے اوپر چڑھ کر دیکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی کوئی نہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، دونوں طرف پہاڑ ہیں، نیچے نوکیلے پتھر ہیں، خاردار کانٹے ہیں، اور وہ خاتون اپنے بچے کو کہیں دور بٹھا کر اس کے چکر کاٹ رہی ہے، پورے 7 چکر کاٹتی ہے، قریب 450 میٹر کا وہ فاصلہ ہے۔ اگر ہم مسطح مان لیں، پہاڑوں کو اگر اس کی چڑھان کو اگر ہم دیکھیں تو شاید بڑھ جائے۔ 3.5 کلومیٹر دھوپ میں چلنا، دوڑنا، اور وہ بھی میرے اور آپ کی طرح نہیں، بلکہ وہ ایک ماں کی ممتا، اس کا دھڑکتا دل اس بچے کی طرف لگا ہوا ہے جس کو اس نے روتے ہوئے چھوڑ کر آئی۔ آج ہمارا جوان اگر وہ صفا اور مروہ کے 7 چکر کاٹے، اے سی پلانٹ لگا ہوا ہے، نرم گدگدے ماربل بچھے ہوئے ہیں، ہر 10-5 میٹر پر زمزم کے حوض رکھے ہوئے ہیں، ذہنی طور پر بندہ مروہ کے 7 چکر کاٹنے کا اس کو احساس ہے، اندازہ ہے کہ کیا کچھ فاصلہ ہے، اس کے باوجود اس جوان سے کہو بھیا چلو 8واں چکر کہیں گے، وہ بولے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ یہ توکل تھا اس خاتون کا اپنے رب پر۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جتنا توکل آپ کا مضبوط ہوگا، گہرا ہوگا، اللہ کی مدد اتنی ہی زیادہ بڑے پیمانے پر آپ کے ساتھ ہوگی، بھلے اس کو آنے میں انتظار لگے، بھلے اس کو آنے میں دیر لگے، لیکن جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جیسا اس کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بلکہ قرآن مجید کا فارمولہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر حقیقی معنوں میں بھروسہ کرے، اور بھروسے کا مطلب صرف دل سے نہیں بلکہ اپنے اعضاء سے جسمانی طور پر جد و جہد، تڑپ، کوشش،
سب کچھ بروئے کار لاتے ہوئے اگر اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کہتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی۔ اور ذرا غور کر دیکھ، ہاجر نے جب یہ 7 چکر کاٹے، کوئی شکوہ ان کی زبان پر نہیں تھا، اے اللہ اور کتنا تھکائے گا، اور کیا کر لوں، یا کب تیری مدد آئے گی۔ 7واں چکر کاٹنے کے بعد ہاجر نے دیکھا کہ بچے کے پاس سے کچھ پانی ابل رہا ہے، اور وہ پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ سے۔ اگر اللہ چاہتا ایک 10-20 لیٹر پانی پھر سے بھیج دیتا، 10-20 کلو کھجوریں بھیج دیتا، کہا کہ نہیں، توکل اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے، تو اس کا بدلہ بھی رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑا جائے۔ وہاں سے زمزم کا ایک ایسا چشمہ نکالا، آج بھی مشرق اور مغرب کی ساری ٹیکنالوجی مل کر اگر زور لگا لے، ناک رگڑ لے، مکے میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ نہیں نکال سکتا، اتنی پتریلی زمین، لیکن اللہ نے اتنا پانی وہاں سے نکالا کہ سیکنڈ میں نہ جانے کتنے 10,000 لیٹر پانی نکلتا ہے۔ ایک بڑی دنیا اس کو پیتی ہے اور ایک بڑی دنیا اس کو لے کر جاتی ہے۔ کبھی ختم ہوا ایسا اسٹاک میں سنائی نہیں دے گا آپ کو۔ تو یہ زمزم اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ تھا جو ایک عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے توکل کے بدلے میں تحفتاً دیا۔ اس کی خوبی کیا ہے؟ پیاسا اگر اپنی پیاس بجھانے کے لیے پیے تو اس کی پیاس بجھے گی، بھوکا اپنی بھوک مٹانے کے لیے پیے گا، اس کی بھوک مٹے گی، بیمار اپنے علاج کے لیے پیے گا، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج دنیا نے دیکھا کیسے کیسے بیمار جنہیں ڈاکٹروں نے ہاتھ اڑا کر کہہ دیا تھا بھیا تیری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، انہوں نے ایسی حالت میں عمرے پر گئے، حج پر گئے، زمزم کا پانی پیا، ایک اچھی امید، ایک اچھی دعا کے ساتھ اللہ نے انہیں ایسی صحت دی کہ ڈاکٹروں نے جب دوبارہ چیک کیا تو کہا علاج کہاں سے کیا، کوئی علاج نہیں۔ یہ ایک بدلہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے کے طور پر دیا۔ یہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں شاید چھوٹا بدلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن ایک اور بدلہ جو اللہ نے دیا شاید ہاجر کو نہ پتا ہو، وہ یہ کہ جب بھی کوئی بندہ چاہے وقت کا حکمران ہو، دنیا کا دولت مند ترین انسان ہو، بڑے سے بڑا علامہ، فہامہ، محدث، مفسر، سب کچھ ڈگریاں اپنے پاس رکھتا ہو، اگر حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، میری بندی ہاجرہ کی اس ادا کو پورا کر لے، بھلے دکھنے میں بھدا لگتا ہو۔ یہ کیا ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، لیکن حج اور عمرہ کرنا ہے تو اس ادا کو جو مجھے بڑی پسند آئی ہے، میری بندی نے میرے اوپر بھروسہ کیا، اتنی بڑی جان لگا دیا، اور اپنی ممتا کے خاطر اس عورت نے ساری کوششیں پوری کر دی، آج اسی کوشش کو دنیا والے ایک رکن کے طور پر ادا کر دیں۔ یہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ برادران اسلام، ہم لوگ بھی بھروسے کی باتیں کرتے ہیں لیکن کوشش کے بغیر، کچھ لوگ کوششیں کرتے ہیں بھروسے کے بغیر۔ یہ دو مشترکہ چیزوں سے بنی ہوئی چیز اسلام مجھے اور آپ کو پیش کرتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اے لوگو، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسے بھروسے کے وہ لائق ہے، جس شان کے ساتھ بھروسہ ہونا چاہیے، اگر تمہارے بھروسے پر وہ دم خم ہے، وہ معیار ہے جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے، تو تمہیں ایسا رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. صبح میں جب وہ اپنے گھونسلوں سے اڑان بھرتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. آج انسان کے گھر اناج سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے بینکوں میں اکاؤنٹس میں پیسہ بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود دل کھوکھلے ہیں. ان کے اندر وہ معیار نہیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اپنے کندھوں پر لاد لیا ہے. سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ اپنے معاملات ٹھیک کر لوں گا، درست کر لوں گا، نپٹا لوں گا. بندے، تیری اوقات کچھ نہیں. اگر اللہ کی مدد تیرے شامل حال نہ ہو تو کیسے کیسے کروڑ پتیوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا گیا، کیونکہ ان کی دولت اس وقت میں کچھ کام نہیں آتی جب اللہ کا بھروسہ اس کے ساتھ کام. میں اور آپ ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اپنے آپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حوالے نہیں کرنا. میری اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کی دیکھ بھال کروں، پلک جھپکنے کے برابر بھی. میرا تمام تر معاملہ تیرے حوالے. ہمارا کوئی معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان اپنے اسباب، اپنے وسائل، اپنے پاس موجود تمام تر چیزیں ایک سائٹ میں رکھے، پہلے بھروسے کی بات کرے، پھر اسباب کی طرف آئے، دونوں کو ساتھ لے کر چلے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا موقع ہے، یہ خود ایک مستقل عنوان ہے. اس کو چھیڑنا شاید زیادہ مناسب نہیں، اشارتاً میں کچھ بات کروں، پھر بعد میں جب ہجرت کی بات آئے گی تو ہم وہاں تفصیل سے بات کریں. ہجرت کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکے والوں کو چیلنج کر کر سیدھا مکہ سے نکل کر مدینہ جا سکتے. جو براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دیا گیا، وہ براق ہجرت کے موقع پر دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے یہ درس سکھانا ضروری سمجھا کہ اے لوگو، توکل علی اللہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حکمت، مصلحت، وقت کا تقاضا اور پھر اسباب کا اختیار کرنا یہ لازمی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار میں ٹھہرے رہے. کیا اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں تھا کہ اللہ بچائے گا، اللہ کافی ہو جائے گا؟ لیکن نہیں، اس کے ساتھ ساتھ، بھروسے کے ساتھ ساتھ وقت کا تقاضا یہ تھا، مصلحت اور حکمت یہ تھی کہ کچھ دیر خاموش ٹھہرا جائے، تاکہ ایک عام امتی کی زندگی میں اگر ایسے کچھ واقعات پیش آئے تو بندہ صرف توکل کی بنیاد پر جوش بلا ہوش کوئی قدم نہ اٹھائے، بلکہ اپنی عقل کو استعمال کر کر حکمت کے تحت کچھ ایسے قدم اٹھائے جس سے اس کی جان بھی محفوظ رہے، اس کا ایمان بھی محفوظ رہے. مجرد کچھ لوگوں کو جذباتی طور پر دیکھتے ہیں،
اپنے آپ کو مومن کہہ کر اللہ پر بھروسے کی بات کر کر اس کا غلط معنی غلط مفہوم لے کر اگر وہ آگ میں کودنے کی بات کرے گا اسلام اس سے بری ہے. جیسے کچھ بہروپیوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنا کرشمہ دکھانے کے لیے اپنی کرامت دکھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آئے اس توکل کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں. جب بھی کوئی کام کرنا ہو چاہے اس کا تعلق دین سے ہو دنیا سے ہو کسی بھی معاملے سے ہو سب سے پہلے میرے دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تم یہ کام کو کر سکو گے اللہ تمہیں ہمت دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. یہ توقع یہ حسن ظن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رکھ پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری کیا کوشش ہو سکتی ہے کیا جد و جہد ہو سکتی ہے کیا لوگوں سے رائے مشورہ لے سکتے ہیں. یہ تمام کارروائیاں کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کر کر جب بندہ قدم بڑھاتا ہے آگے بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آج اس صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا یہ عظیم کلمہ توکلت علی اللہ اس کا صحیح معنی صحیح مفہوم ہمارے دل و دماغ میں بٹھائے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.